قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، وہ جو مشرکین کو تین شبے ہوئے ہیں، ایک شبہ سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ تو دوسرا شبہ سورۃ سبا آیت نمبر 22، وہ آیت شروع ہو رہی ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ فرمائیے پکارو ان کو جن کو تم گھمنڈ کرتے ہو اللہ کے سوا۔ او بات سنو نا، مشرک جب شرک کرتا ہے تو اس کے کئی حصے ہیں، بڑے حصے تین ہیں۔ پہلا یہ کہ جس کو میں مشکل کشا سمجھتا ہوں وہ مالک ہے۔ بدعتی کہتے ہیں کہ بزرگان دین دنیا اور آخرت کے مالک، تو جواب لا یملکون، نہیں ہے مالک۔ قرآن کو دیکھو ذرا، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لا یملکون، مالک نہیں ہے، مثقال ذرۃ، اور ذرہ برابر اتنا بھی، اتنا ایک مکی کے پر اس کی ٹانگ کا بھی اختیار نہیں کسی بابے کو، فی السماوات، نہ آسمان میں، ولا فی الارض، نہ زمین میں، لا یملکون، بالکل مالک نہیں ہے۔ پہلا اعتراض رد۔ دوسرا شبہ وہ یہ کرتا ہے کہ مالک نہیں ہے لیکن ان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ پختوں کے وطوئی کوئی دبرخ خاوند، کوئی ولیان دبرخ خاوندان نہیں کنا خدای وته ډیره لویه برخه ورکړي، کوم ځای برخه ورکړي دا تر ځای دا څه برخه ده؟ سلیمان ته برخه نه ورکوله، کرسۍ نه کته پروت، دروغ وایي ځان نه، دا دروغجن مولیان د قرآن و سنت نه بې خبره، ټول ژوند په نحو و منطق کے ضائع۔ تو پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ مالک ہے، فرمائے لا یملکون مثقال ذرہ، اختیار نہیں رکھتے ہیں ذرہ برابر، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، زمین میں۔ دوسرا اعتراض اللہ نے ان کو حصہ دیا، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہے ان لوگوں کا زمین و آسمان میں کوئی حصہ۔ تو ان کا تیسرا اعتراض تھا کہ چلو مالک بھی نہیں ہے، حصہ دار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے معین و مددگار تو ہے، وما لہ منہم من ظہیر، نہیں ہے اللہ کے لیے ان میں کوئی بھی مددگار، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کی مدد لے۔ تو چوتھا اعتراض کہ چلو سفارش تو کریں گے، چھڑائیں گے، اس کو شفاعت قہری کہتے ہیں، غلط سفارش۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده، ایسی سفارش نہیں چل سکے گی خدا کے سامنے، الا لمن اذن له، مگر وہ جس کو اجازت دے اللہ۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور شفاعت کی اجازت مانگوں گا، تو کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع واشفع تشفع، حضرت سر اٹھائے سجدے سے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، جو آپ سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت رحمت، اللہ کے اذن و اجازت سے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب خوف ختم ہو جائے ان کے دلوں سے، قالوا کہیں گے ماذا قال ربکم، کیا فیصلہ کیا تمہارے رب نے، قالوا کہیں گے الحق، یعنی فیصلہ کیا فیصلہ برحق، وہو العلی الکبیر، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے۔ حتی اذا فزع، اس کا تعلق ما قبل سے تین طرح ہے۔ پہلے تعلق تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام بروز محشر کچھ دیر کے لیے غنودگی میں ہوں گے اللہ کی ہیبت و جلال کی وجہ سے، پھر ہوش میں آئیں گے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ ملائک کا بیان ہے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سبع سماوات پر نازل ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ملائک بے خود ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آ کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہاں اس وقت یہ احکام نازل ہوئے،
جیسے بہترین کلام سن کر تھوڑی دیر کے لیے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، پانی پانی ہو جاتا ہے بالکل، یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب خطرہ جاتا رہتا ہے ان کے دلوں سے، قالوا ماذا قال ربكم، کیا اعلان کیا تمہارے رب نے؟ قالوا الحق هو العلی الکبیر، قل من يرزقكم من السماء والارض، اور کیسے کسی اور کو شریک خدا سمجھتے ہو، کیسے اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو؟ آپ فرمائیے روزی دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے کون؟ قل اللہ، فرمائیے اللہ ہی، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اور بے شک ہم اور تم یا تو ہدایت پر ہے، وَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اِنَّا لَعَلَىٰ هُدًى وَإِيَّاكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آؤ واو کے معنی میں ہم اور تم یا تو ہدایت پر ہے یا گمراہ ہے، یعنی ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہ ہو، لیکن کلام لطیف ہے تاکہ مخاطب سن سکے۔ جیسے آپ کہیں کہ ہم دونوں میں سے جو اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق سے مانگتا ہے وہ گمراہ اور کافر ہے، تو خود بخود بےعزتی آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کلام لطیف، ایسا باریک اور حسین کلام کہ اگلا سن بھی سکے فائدہ بھی ہو جائے، اور ایسا کلام نہ کرے جو غلیظ و قبیح ہو کہ اگلا سن ہی نہ سکے تو فائدہ کیا ہے۔ اللہ نے اس لیے حضرت موسیٰ و ہارون کو کہا کہ قولا لہ قولا لینا، کلام میں لطافت پیدا کریں تاکہ وہ باتیں سن سکے۔ اللہ واو او کے معنی میں، او واو کے معنی میں، یہ مشہور ہے، اور اس میں وہ ابو الاسود دوئلی کے اشعار ہیں۔ ابو الاسود دوئلی علی رضی اللہ عنہ کو شکایت کی اور حضرت عمر کو کہ لوگ عربی غلط پڑھتے ہیں، فإن اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو ایک عربی نے پڑھا تھا ورسولہ، ابو الاسود نے شکایت کی، فعلمہ العربیہ، حضرت عمر نے پہلے پھر علی نے ان کو کچھ قاعدے لے کو آئے۔ یہ ابو الاسود دوئلی متہم ہے کہ یہ علی کا طرفدار ہے، اور متہم کس نے کیا؟ خوارج نے، جو علی کو برا کہتے ہیں۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، آپ فرمائیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیے، ولا نسأل عما تعملون، ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کا۔ قل یجمع بیننا ربنا، آپ فرماؤ جمع کرے گا ہم کو رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر فیصلہ کرے گا ہمارا برحق، وهو الفتاح العلیم، وہ بڑا فیصلہ علم والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا، آپ فرمائیے دکھاؤ تو وہ جو ملاتے ہو اللہ کے ساتھ شرکاء، ہرگز اس قابل نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پورے لوگ، تمام لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، نبوت اختتام کی دلیل۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، فرماؤ تم سے وعدہ ہے ایسے دن کا کہ پیچھے نہیں ہٹ سکو گے ایک لمحے کے لیے، نہ آگے بڑھ سکو گے۔